پروگرام نیوز واچ میں ایک بار پھر آپ کو خوشامدید کہتے ہیں اور اب ہم بات کریں گے ایک وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کراچی کے دورے پر ہیں۔ آج اچانک سے ایک اہم پیش رفت ہوئی جب وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے اہم بلوچ رہنما سردار عطا اللہ مینگل سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کے بعد وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اور سردار عطا اللہ مینگل نے میڈیا سے گفتگو بھی کی۔ انہوں نے کیا کہا یہ آپ کو سنواتے ہیں۔ اور میں کوئی پولیٹیکل پریزنر نہیں ہے اور میری خواہش ہے کہ ہم وکٹمائزیشن کے میں حق میں نہیں ہوں، اور اس لیے اگر دوسرے سردار جو ہیں جو ملک سے باہر ہیں میں ان کو ویلکم کرتا ہوں کہ وہ پاکستان میں آئیں، ہم ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ بزرگ ہیں، اگر ان کو مجھے بھی چل کر ان کے پاس جانا پڑا تو میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ ہر ایک آدمی کو پتہ ہے کہ ہمارے دکھ کیا ہیں، ہمارے آدمی گم ہو گئے ہیں، ہمارے آدمی مارے گئے ہیں، وہاں ظلم ہو رہا ہے، وہاں آئے دن لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، اور کیا چاہتے ہیں اور کیا ہو ہمارے ساتھ؟ کوئی حل ہے سر؟ حل سرکار کے پاس ہے، ہمارے پاس تو نہیں۔ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اور سردار عطا اللہ مینگل کی ملاقات ہوئی اور اہم بلوچ رہنماؤں کے نام بھی ECL سے خارج کرنے کا بھی اعلان کیا گیا۔ کیا مصروفیات رہیں اور کیا یہ ملاقات طے تھی، اسی بارے میں ہم گفتگو کریں گے اور ہمیں جوائن کیا ہے دنیا نیوز کے نمائندے رفیق بھٹو نے جو اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ جی رفیق، بتائیے کہ یہ جو ملاقات ہوئی ہے عطا اللہ مینگل اور وزیر اعظم کے درمیان، کیا یہ شیڈول ملاقات تھی یا اچانک سے ملاقات ہوئی ہے؟ جی جاوید، یہ شیڈول ملاقات نہیں تھی کیونکہ 12 بجے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو وزیر اعلیٰ ہاؤس میں پیپلز پارٹی حیدرآباد کنونشن میں خطاب کرنے آنا تھا، لیکن وہ گورنر ہاؤس سے اچانک ڈیفینس میں واقع بلوچ قوم پرست رہنما اور سابق وزیر اعلیٰ سردار عطا اللہ مینگل کے گھر چلے گئے، جہاں انہوں نے 1.5 گھنٹے تک ان سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں گورنر سندھ، قائم مقام گورنر سندھ نثار احمد کوڑو اور پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی نواب یوسف ٹالپور بھی موجود تھے۔ اس ملاقات میں بلوچستان کی سیاسی صورتحال اور بلوچستان میں امن امان، بلوچستان اور کے کیپٹل کوٹہ میں ہونے والی ایک صوبے سے تعلق رکھنے والے تعلیمی ماہرین کی ٹارگٹ کلنگ جو کئی ماہ سے ہو رہی تھی، اور اسی ٹارگٹ کلنگ کا وزیر تعلیم شفیق احمد بھی شکار ہوئے تھے کوٹہ میں، اس پر بات چیت ہوئی۔ اور یہ ملاقات ایکچولی فالو اپ تھا کیونکہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ میاں شہباز شریف کچھ دن پہلے کراچی آئے تھے، تو انہوں نے بھی اچانک عطا اللہ مینگل جو بلوچ قوم پرست رہنما ہیں ان سے ملاقات کی تھی۔ اچھا رفیق، اس موقع پر عطا اللہ مینگل کی جانب سے کیا کچھ کہا گیا، کن تحفظات کا اظہار کیا گیا؟ کیونکہ وزیر اعظم کی جانب سے تو کافی یقین دہانیاں کرائی گئی ہیں، عطا اللہ مینگل کا کیا کہنا تھا؟ عطا اللہ مینگل کافی ناراض تھے اور ان سے جب میڈیا نے بات کی تو انہوں نے اپنی ناراضگی کو وہ وزیر اعظم کی موجودگی کے بعد بھی چھپا نہیں سکے، اور انہوں نے کہا کہ جی وعدے تو پہلے دن سے پیپلز پارٹی کے حکمران کر رہے ہیں، لیکن عملاً کیا ہو رہا ہے؟ آج بھی ہم پہ ظلم ہو رہا ہے اور ہمارے کئی لوگ حساس ادارے، انٹیلیجنس ایجنسیاں اٹھا کر لے جاتی ہیں اور ان کی بازیابی نہیں ہو رہی ہے، اور انہوں نے اس بات پہ زور دیا کہ اب وزیر اعظم آئے ہیں تو ہم انتظار میں اپنے دیگر بلوچ قوم پرست رہنماؤں سے مشورہ کر کے وزیر اعظم نے جو اپیل کی ہے کہ جی قومی دھارے میں ہم شامل ہوں اور عملی سیاست کریں، تو ہم حکومت کے عملی اقدامات کا ایک طرف انتظار کریں گے، دوسری طرف میں اپنے کلیگ سے، اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر کے وزیر اعظم کو آگاہ کروں گا۔ جاوید، اچھا رفیق، یہ وزیر اعظم نے آج پیپلز پارٹی کے ورکر سے بھی ملاقات کی ہے، یہ سندھ جو ہے وہ صدر آصف علی زرداری کا بیس بھی ہے، یہ ملاقات روٹین کی ملاقات تھی یا کسی خاص تناظر میں یہ ملاقات ہوئی ہے؟ وزیر اعظم پچھلی مرتبہ جب وزیر اعلیٰ ہاؤس کراچی آئے تھے تو اس مرتبہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ پیپلز پارٹی کے لوگوں سے ملا کریں گے۔ گزشتہ ٹرپ میں انہوں نے کراچی ڈویژن کے لوگوں کے پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے ساتھ ملاقات کی تھی، اور آج انہوں نے حیدرآباد ڈویژن کے رہنماؤں اور وہاں کے حیدرآباد ڈویژن کے 8 اضلاع ہیں ان کے ضلعی صدور، جنرل سیکریٹری، انفارمیشن سیکریٹری، اراکین اسمبلی و سینیٹ سے ملاقات کی ہے، اور اس ملاقات میں پارٹی کے رہنماؤں نے اپنی حکومت اور وزراء کی کارکردگی پر عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے، اور وہ چیخ پڑے اور وزراء کے خلاف کہ جی وزراء جب ان کے علاقوں کا دورہ کرتے ہیں تو وہاں کے مقامی پارٹی کے عہدیداروں کو ساتھ لے کر نہیں چلتے، ان کو اعتماد میں نہیں لیتے، ترقیاتی منصوبوں میں ان کو اعتماد میں نہیں لیتے، اور
वज़रा तबादलों में उनको एतमाद में नहीं लेते और करप्शन की भी उन्होंने शिकायत की, जिस पर वजीर आज़म हैरान हुए और उसके बाद वजीर आज़म ने कहा कि जी वो इस सारी सूरत हाल से सदर आसिफ अली जरदारी को आगाह करेंगे जो कुछ सिंध में हो रहा है। मुझे खुद आज ये बातें सुनकर उस पर बहुत अफसोस हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हमारे इस प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा।